الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سامعین کرام اور محترم مشاہدین و متابعین، درس کا موضوع جو جاری ہے وہ ہے رؤیت رب جل وعلا کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے مخالفین کے اقوال و آراء، صوفیہ غلال کا قول اور ان کی تردید اور ان کے مذہب کا رد و ابطال پیش کیا جائے۔ معتزلہ اور خوارج کے مذہب و قول کا ذکر کر کے ان کی تردید، ان کے شبہات کے ذکر کے ساتھ ان کا ابطال کیا جا چکا۔ اس سلسلے میں تیسرا قول ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا۔ رؤیت رب جل سبحانہ کے متعلق ان کا قول ہے کہ رؤیت ثابت۔ یہ گروہ اللہ تعالی کی رؤیت کا اثبات کرتا ہے اور دلائل ان کے وہی ہیں جو نصوص کتاب و سنت میں رؤیت کے دلائل و براہین ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ رؤیت کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ رؤیت یلا غیر جہہ ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے علو ذاتی، علو مطلق، علو قدر و قہر سب کچھ ثابت ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالی کو علو کی جہت سے اس کے مومن بندے دیکھیں گے نہیں۔ کہتے ہیں کسی جہت ہی میں رؤیت نہیں ہوگی، تو رؤیت کس طرح یہ ثابت کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مومنوں کے نگاہ میں ایک ادراک اللہ تعالی پیدا کرے گا جو ان کی نگاہوں میں ڈال دی جائے گی کہ بس وہ اس کا ادراک کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں قوت پیدا کر دے گا جو اللہ جل وعلا کی رؤیت کے شان ہوگی، اور بغیر احاطہ کے مومنین رب کو عیاناً دیکھیں گے نہیں۔ کہتے بس وہ کسی سمت سے نہیں رؤیت ہوگی، بلکہ ایک ادراک ہوگی ان کے آنکھوں کے اندر کہ وہ محسوس گویا کریں گے۔ اور دیکھیں یہ قول حد درجہ غیر معقول ہے کہ
یہ کلابیہ اشاعرہ و امثالہم یہ رویت عینی، رویت بالبصر والعین کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ جل وعلا کا قول واضح ہے کہ الی ربها ناظرہ علی الارائک ینظرون، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور اس کا ماضی کے اسباق میں کر آئے ہیں کہ یہ رویت بالعین آنکھوں سے یہ دیدار اہل ایمان اللہ جل وعلا کا کریں۔ اور حدیث جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث قرآن کے لیے مفسر اور مبین ہے، صاف واضح کہ انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر لا تضامون فی رؤیتہ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رویت بالبصر، یہ رویت بالعین ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ ہمارے سنت والجماعت کے اعتقاد کے تعلق سے واضح رہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کی رویت سے تشبیہ دی ہے، نہ کہ مرئی کی مرئی سے۔ تو یہ رویت جیسے کہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں چودہویں کا واضح کھلم کھلا، بھیڑ کی کوئی ضرورت معاذ اللہ نہیں پیش آتی ہے، ایسے ہی نگاہوں سے اپنے رب جل وعلا کی رویت انہیں حاصل ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ جیسے قمر کی رویت 14ویں رات کی چاند میں رویت بصری ہے، ایسے ہی اللہ تعالی کی رویت مومنین کے لیے رویت عینی ہوگی۔ دوسری بات اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جیسے قمر کی رویت اس طور پر ہے کہ نیچے سے اہل زمین قمر لیلۃ البدر کو دیکھ، ایسے ہی اللہ جل وعلا علو کی جہت میں ہوگا، اور علو اس کے لیے ثابت ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تیسری بات جو حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی رویت میں ازدحام نہیں ہوگا، بلکہ تمامی اہل ایمان اس کو دیکھیں گے۔ سامعین کرام، اشاعرہ و ماتریدیہ کا یہ قول کہ رویت جہت کی طرف نہیں ہوگی، یعنی رویت لا الی جہتن ہوگی، رویت الی غیر جہتن ہوگی، ان کا یہ قول حد درجہ نامعقول ہے۔ یہاں تک کہ آپ پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ علماء نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ کم سے کم معتزلہ اس نقطے میں اشاعرہ سے کہیں زیادہ ذہین و فطین اور صاحب عقل و خرد ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم رویت کی تعریف یہی کی ہے کہ رویت کہا ہی جاتا ہے کہ جو جہت میں واقع ہو، اور پھر وہ اپنے بدعقیدگی کی روشنی میں رویت چونکہ جہت کی طرف ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے جہت ممنوع اور ممتنع ہے، اور اس سے تشبیہ و تجسیم لازم آئے گی، اس لیے انہوں نے سرے سے رویت کا
انکار ہی کیا، لیکن کم سے کم رویت کا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ رویت وہی ہوتی ہے جو کسی جہت کی طرف ہوتی ہے۔ اس نقطے میں اشاعرہ سے وہ زیادہ ذہین ثابت ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے یہ ہے کہ چونکہ جہت اللہ کے حق میں ممنوع ہے، اس لیے انہوں نے تجسیم و تشبیہ سے بچنے کے لیے اپنے نظام کے مطابق رویت کا سرے سے انکار اور اس کی نفی کر ڈالی ہے۔ اور اس طرح سے اشاعرہ کلابیہ کا یہ قول کہ رویت یہ نہ غیر جہہ ہوگی، یعنی وہ جہت کی طرف ہوگی ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالی مومنین کے اندر ایک ادراک پیدا کرے گا اور بس اس سے وہ دیکھیں گے، یہ قول باطل ہے۔ فعلی کل حال ماضی کے دو دروس میں اور آج جو بات پیش کی گئی ہے اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ صفت النظر الی الرب جل وعلا، رب جل وعلا کی جانب رویت کی صفت یہ ثابت ہے۔ بلکہ دیگر عرصہ قیامت میں اور جنت میں اہل ایمان اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی آخرت میں اہل ایمان کی بصارت میں وہ قوت عطا کرے گا جو رویت کے شایان ہے، اس سے بڑھ کے ہوگی اور اس پر خوب زائد نعمت ہوگی۔ تیسری بات جو میں آپ کو بطور خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور اس کے دلائل کتاب اللہ کے ان نصوص میں موجود ہے۔ جو نصوص پڑھے گئے چاروں آیتیں اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ 5ویں آیت، اور اس طرح سے قرآن کے ان دلائل کی روشنی میں رویت باری تعالی ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی کہ یہ رویت دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ آخرت ہی میں یہ رویت میسر ہوگی اہل ایمان کو۔ اور یوں صوفی الی آخرہ ان کا قول حد درجہ باطل اور اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے بالکل منافی ہے، اور اسی لیے گمراہ صوفیہ اتحاد و حلول کے اپنے باطل عقیدے کی روشنی میں ایسا کہتے ہیں تاکہ اپنے ہی کو مرتبہ ربوبیت کو مرتبہ الوہیت پر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں جاہل مریدوں اور جاہل پیروکاروں کی روشنی میں۔ معتزلہ کا قول بھی باطل ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں ممکن ہے رویت نہ آخرت میں، نہیں بلکہ دنیا میں تو رویت کسی انسان کے لیے بالکل ثابت نہیں ہے اور اس کے دلائل ہیں، البتہ آخرت میں رویت ثابت ہوگی کہ اس کے اپنے دلائل و براہین ہیں۔ اور اشاعرہ ماتریدیہ کا قول بھی باطل ہے کہ جو رویت کے اس بات کے ساتھ رویت الی غیر جہت ثابت کرتے ہیں اور اس طرح سے حقیقت میں صحیح موقف صحیح معتقد کہ اللہ تعالی کا دیدار قیامت کے عرصے میں اور جنت میں اہل ایمان کو میسر ہوگا، اس کے وہ کتاب و سنت اور منہج سلف امت کی روشنی میں منکر ہیں۔ یہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت کے اصول و منہج کی روشنی میں ان آیات کو ذکر کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالی کی صفات کمال و جمال و جلال کا اثبات ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس طرف اشارہ کیا
کہ اتنے ہی پر میں اکتفا کر رہا ہوں، اس جیسے اور بھی آیات ہیں کتاب اللہ میں کہ جن میں اللہ تعالی کی صفات کمال و جمال و جلال کا اس بات ہوتا ہے، اور جو قرآن میں تدبر سے کام لے گا اس پر یہ چیز آیا و بیاں ہوگی۔ آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہم کل روشنی ڈالیں گے، جس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں عبارت پیش کی ہے کہ یہ اور اس جیسی اور دیگر آیتیں کتاب اللہ میں کئی ایک ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ وَهَذَا الْبَابُ فِي کتاب اللہ کثیر، یہ باب کتاب اللہ میں بہت زیادہ ہے، یعنی اس قسم کی اور بھی آیات ہیں کہ جن سے اوصاف باری تعالی کا اثبات ہوتا ہے، اور ہم ان صفات کو بلا تحریف و تعطیل اور بلا تکییف و تمثیل مانتے ہیں۔ ھذا الباب کثیر فی کتابہ یا فی کتابہ کثیر پر ہم روشنی کل ڈالتے ہوئے اس بات کو واضح کریں گے کہ کتاب اللہ سے ہی استدلال صفات باری تعالی پر اور دیگر مکاتب فکر اور فرق ضالہ اور دیگر ارباب کلام وغیرہ کے جو مناہج ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔